ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ انتہائی عقیدت و محبت، ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ میں بآواز بلند ہدیہ درود پاک نچھاور کرے اور جھوم جھوم کر پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی مشہور و معروف آیت کریمہ کے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ کے بندوں میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء ہی ہیں۔ جو لوگ شریعت مطہرہ کے علم سے واقف ہوتے ہیں، شریعت کا علم اپنے سینے میں محفوظ رکھتے ہیں، تو اللہ رب العزت کا خوف بھی سب سے زیادہ وہی کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا، اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو، اس کی صفات کو سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، اور میں ہی مخلوق میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ یعنی جو انسان جتنا زیادہ شریعت کا علم اپنے سینے میں رکھے گا، جتنے زیادہ مسائل کو جانتا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کا جتنا زیادہ اس کو علم ہوگا، اتنا ہی زیادہ مخلوق میں وہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا بھی ہوگا۔ اور یہ اللہ رب العزت سے ڈرنا، اللہ تبارک و تعالی کا خوف کرنا، یہ ایک ایسی عظیم دولت ہے کہ جس انسان کو مل جاتی ہے، اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی اس کی تابناک بن جاتی ہے۔ حضرت امام شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معلوم کیا گیا، آپ بیان فرمائیے کہ عالم کس کو کہتے ہیں؟
تو حضرت امام شعبی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی کا خوف سب سے زیادہ رکھتا ہے اسے عالم کہتے ہیں. اور کسی سے معلوم کیا گیا کہ جاہل کون ہوتا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ جو اللہ تبارک و تعالی کا خوف اپنے سینے میں نہیں رکھتا ہے تو اسے جاہل کہا جاتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنا، اللہ کا خوف کرنا، اپنے سینے میں خوف الہی کو جگہ دینا، یہ صرف علماء کا کام ہے، اہل علم کا کام ہے، جو شریعت مطہرہ کا علم رکھتے ہیں. یہ ان کا کام ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات کو زیادہ جانتے ہیں وہی اللہ سے زیادہ خوف کرتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنا، اللہ کا خوف اپنے سینے میں بسانا، یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی جس پر اپنا فضل و کرم فرماتا ہے، جس پر اللہ تبارک و تعالی احسان فرماتا ہے، تو پہلے اس کو علم کی دولت سے سرفراز فرماتا ہے، اور علم کی دولت عطا فرمانے کے بعد اللہ پاک اس کے سینے میں اپنا خوف عطا فرماتا ہے. اور جب اللہ پاک انسان کو اپنا خوف عطا فرما دیتا ہے، اور جب انسان اللہ کا خوف کرتا ہے تو دنیا بھی اس کی کامیاب ہوتی ہے اور آخرت بھی اس کی سنور جاتی ہے. اپنے اسلاف کی زندگیوں کو دیکھیے اور ان کی سوانح حیات کو دیکھیے کہ ہمارے اسلاف اللہ تبارک و تعالی سے کس قدر خوف کرتے تھے، کس قدر ڈرا کرتے تھے. حضرت کہمس رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ان کے بارے میں ہے حضرت کہمس خود فرماتے ہیں کہ مجھ سے میری زندگی میں ایک گناہ ہو گیا تو میں اس گناہ کی وجہ سے آج بھی خوف کرتا ہوں اور آج بھی روتا رہتا ہوں. لوگ پوچھتے ہیں اے اللہ کے ولی، وہ کون سا گناہ ہے جو آپ سے ہو گیا، اور جس گناہ کو یاد کر کے آپ 40 سال سے لگاتار رو رہے ہیں، وہ کون سا گناہ ہے؟ تو حضرت کہمس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا جو مجھ سے ملاقات کے لیے ایک دن میرے یہاں آیا. میں نے اس کی ضیافت کے لیے بازار سے مچھلی خریدی اور بہترین کھانا تیار کیا، اور ہم دونوں نے اس کھانے کو تناول کیا. اور جب ہم کھانے سے فارغ ہو گئے تو میں نے کھانا کھانے کے بعد اپنے پڑوسی کی کچی دیوار سے ایک ڈھیلا لیا اور اس ڈھیلے سے اپنے ہاتھوں کو صاف کر لیا. چونکہ میں نے اس سے اجازت نہیں لی تھی، اس کی دیوار سے میں نے وہ ڈھیلا نکالا تھا، اپنے ہاتھوں کی چکنائی کو اس سے صاف کیا تھا. تب مجھے اللہ رب العزت کا خوف میرے سینے میں بیدار ہو گیا، اور ایسا بیدار ہوا جب بھی مجھے اپنا یہ گناہ یاد آتا ہے تو میری آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں اور میں خوف الہی کے مارے تھرا جاتا ہوں. مسلمانوں ذرا غور کرو، ایک کچی دیوار سے لیا ہوا ڈھیلا جو بظاہر کسی قدر کا حامل نہیں ہے،
اس سے اپنے ہاتھوں کی چکنائی کو صاف کر لیا، بغیر اجازت کو ڈھیلا لیا تھا، تو اس طرح سے خوف الہی ان کے سینے میں بیدار ہوا، اور جب بھی اپنا یہ گناہ یاد آتا تو 40 سال تک لگاتار روتے رہے۔ یہ حضرت کہمس کا یہ خوف الہی تھا، یہ ان کے علم کی وجہ تھی کہ جو اللہ نے ان کو شریعت مطہرہ کا علم دیا تھا، اللہ نے ان کو قرآن و حدیث کا علم دیا تھا، اس علم کی روشنی میں انہوں نے اللہ کا اس قدر خوف کیا کہ ایک گناہ کی وجہ سے 40 سال تک لگاتار روتے رہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ صرف اللہ سے زیادہ خوف کرنے والے اس کے بندوں میں علماء ہی ہوا کرتے ہیں، جس کے اندر جتنا زیادہ خوف ہوگا اللہ کا خوف بھی، جس کے اندر جتنا زیادہ علم ہوگا اللہ کی ذات و صفات کو جو زیادہ جانتا ہوگا، اس کے سینے میں اتنا ہی خوف الہی ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم نے اپنے سینوں سے اللہ کا خوف نکال دیا، اور اس خوف کو نکالنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں دین اسلام کا علم نہیں ہے، ہم قرآن کی تفسیر نہیں جانتے ہیں، حدیث کی تشریح نہیں جانتے ہیں، شریعت مطہرہ کے علم سے ہم واقف نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے سینوں سے خوف الہی نکل چکا ہے۔ نہ آج ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیتے ہیں، نہ انہیں شریعت مطہرہ کے مطابق ان کی چلنے کی ہم ان کی روش ان کو بتاتے ہیں، اور نہ ہی ہم انہیں بہترین ادب سکھاتے ہیں۔ حالانکہ حدیث پاک میں ہے، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حلا والد ولدن، کہ کسی والد نے اپنے بچے کو علم دین سے زیادہ اچھا کوئی ادب ادا نہیں کیا، یعنی وہ انسان کہ جو اپنے بچے کو علم ادب سکھاتا ہے، شریعت کا علم سکھاتا ہے، اس کی تربیت شریعت مطہرہ کے مطابق کرتا ہے، تو والد کا یہ تحفہ انسان کے لیے، اس کے بیٹے کے لیے سب سے اچھا ہوا کرتا ہے۔ انسان اپنے بیٹے کو کتنی ہی دولت عطا کر دے، کوئی سا دنیا کا ہنر عطا کر دے، انجینئر بنائے، ڈاکٹر بنائے، کوئی اور عہدے پر اس کو فائز کر دے، لیکن اگر اولاد کے حق میں اگر ماں باپ کا کوئی تحفہ بہتر ہے تو وہ یہ ہے کہ اسے شریعت مطہرہ کا علم عطا کر دے، اس کی تربیت شریعت مطہرہ کے مطابق کر دے۔ ماں باپ کا یہ حسن عمل اپنی اولاد کے ساتھ سب سے بہتر تحفہ ہے اور سب سے اچھی چیز ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہمارے ارادے بدل گئے، ہمارے نظریات بدل گئے، ہماری فکریں بدل گئی، اور ہم نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینا چھوڑ دیا۔ حالانکہ دینی تعلیم ہی وہ دینی تعلیم ہے کہ جس سے انسان کے اخلاق بھی سنورتے ہیں، جس سے آپس میں ملنے کا طریقہ بھی معلوم ہوتا ہے، جس سے ماں باپ کی عظمت بھی معلوم ہوتی ہے، جس سے بڑوں کا ادب کرنے کا طریقہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ حسن معاشرت دین اسلام ہی کا علم سیکھنے سے حاصل ہوتی ہے، پڑوسیوں کے حقوق آپس میں علم دین کو حاصل کرنے کی وجہ سے حاصل ہوتے ہیں۔ جتنا انسان کو علم حاصل ہوگا شریعت کا، اتنا ہی اس کا اخلاق اچھا ہوگا، اور اتنا ہی اسے خوف الہی زیادہ میسر آئے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلاؤ، اور اپنی بیٹیوں کو شریعت مطہرہ کا عالمہ بناؤ، ان کو مفتیہ بناؤ، ان کو عالمہ بناؤ، ان کو قاریہ بناؤ، کہ جب ہماری یہ بیٹیاں جب شریعت مطہرہ کے
ان کو شریعت اسلام کا علم سکھائیں گی، انہیں ادب سکھائیں گی، انہیں اسلامی تربیت میں ڈالیں گی اور ان کے اخلاق کو بہتر بنائیں گی، تو ہمارا معاشرہ بھی سمر جائے گا اور ہمارا سماج بھی بہتر سے بہتر ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کو علم دین کی دولت سے ضرور سرفراز کیجئے، ان کو ضرور علم دین سے آگاہ کیجئے اور ان کو پڑھاتے رہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو علم دین کی دولت سے نوازے اور ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ آپ کے گاؤں کی جو پہلی مفتیہ شفا فاطمہ جو مفتیاں بنی ہیں، میں انہیں اپنی جانب سے مبارکباد دیتا ہوں اور یہ میں ان کو نصیحت بھی کرتا ہوں کہ وہ اپنی زندگی کو شریعت مطہرہ کے سانچے میں ڈھال کر ہی گزارے۔ کوئی وقت، کوئی لمحہ، کوئی قدم ایسا نہ اٹھائے کہ جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہو، تبھی تمہارے پڑھنے کا مقصد حاصل ہوگا اور تبھی تمہیں رضائے الہی حاصل ہوگا۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جس بندے کا سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا وہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا انسان ہوگا، اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، پروردگار عالم اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا کہ میں نے تجھے فلاں نعمت دی تھی، بندہ اعتراف کرتا جائے گا اور پھر اللہ پاک فرمائے گا بتا میں نے تجھے اتنی نعمتیں عطا کی تھی، تو نے میری نعمتوں کا شکریہ کس صورت میں ادا کیا تھا۔ وہ بندہ عرض کرے گا اے پروردگار عالم، میں نے تیری راہ میں جہاد کیا، اسلام کے پرچم کو بلند و بالا کرنے کے لیے میں نے اپنی جان تیری راہ میں قربان کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے میری راہ میں جہاد اور قتال اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ تجھے مجاہد کہیں، تاکہ تجھے لوگ شہید کہیں، اور وہ تجھے کہہ دیا گیا، پھر اللہ کا حکم ہوگا کہ اس کو جہنم کی جانب لے جایا جائے اور فرشتے اس کو منہ اوندھا کر کے جہنم کی جانب لے جائیں گے۔ دوسرا بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اللہ پاک اس سے بھی اپنی نعمتیں یاد دلائے گا کہ اے بندے میں نے تجھے فلاں نعمت دی تھی، بندہ اقرار کرتا جائے گا اور جب اللہ کی نعمتوں کا وہ اعتراف کر لے گا تب اللہ پاک اس سے فرمائے گا اے بندے بتا تو نے میری ان نعمتوں کا شکریہ کس صورت میں ادا کیا تھا۔ تو وہ بندہ بارگاہ خدا بندی میں عرض کرے گا اے پروردگار عالم، میں نے قرآن کو پڑھا اور میں نے قرآن کو پڑھایا، میں نے خود بھی سیکھا، دوسروں کو بھی سکھایا۔ اللہ پاک فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے قرآن کو اس لیے پڑھا تھا تاکہ تجھے عالم کہا جائے، تاکہ تجھے قاری کہا جائے، اور وہ تجھے کہہ دیا گیا، لہذا فرشتوں کو حکم ہوگا تو فرشتے اس کو بھی اوندھا منہ کر کے جہنم کی جانب لے جائیں گے اور اس کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ تیسرا بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اللہ پاک اس سے بھی اپنی نعمتوں کو یاد دلائے گا، بندہ نعمتوں کا اعتراف کرتا جائے گا، پھر اللہ پاک فرمائے گا تو نے میری ان نعمتوں کا شکریہ کس صورت میں کیا تھا۔ تو وہ بندہ عرض کرے گا اے پروردگار عالم، کوئی ایسی نیک راہ میں نے نہ چھوڑی جس راہ میں، نیک راہ میں نے اس دولت کو قربان نہ کیا ہو جو تو نے مجھے مال و دولت عطا کیا تھا،
جو بھی نیک راہ تھی میں نے تیری توفیق سے تیری راہ میں اپنے مال کو خرچ کیا تھا، اللہ پاک اس سے بھی فرمائے گا کہ تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے مال کو نیک راہ میں خرچ کیا تھا کہ تجھے سخی کہا جائے اور تجھے کہہ دیا گیا، لہذا اسے بھی جہنم میں جانے کا حکم ہوگا اور اللہ پاک اس کو بھی جہنم کے اندر بھیج دے گا۔ اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی نیت میں خلوص نہیں ہوگا، ان کی نیت میں یا تو ریاکاری ہوگی یا ان کو ان کا مقصد دکھاوا ہوگا۔ اس لیے جو رضائے الہی کی خاطر اگر علم دین کو حاصل کرے گا، قرآن کا علم حاصل کرے گا، خود بھی اس پر عمل کرے گا، لوگوں کو عمل کرنے کی ترغیب دلائے گا اور اس کا مقصد صرف رضائے الہی ہے، کوئی اور مقصد نہیں ہے، تب اللہ تبارک و تعالی اس کو علم دین کی دولت عطا فرما کر اسے علم دین کا فیض عطا فرمائے گا۔ اور جس بندے کا مقصد ریاکاری ہوگی، کمائی کرنا، پیسوں کا حصول ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالی دلوں کا راز جانتا ہے، اس کو جہنم میں اللہ پاک بھیج دے گا۔ اس لیے ہم جو بھی پڑھیں یا اپنے بچوں کو پڑھائیں، ہمارا مقصد دولت حاصل کرنا نہ ہو، ہمارا مقصد عروج پانا نہ ہو، ہمارا مقصد شہرت حاصل کرنا نہ ہو، پڑھنے والے کا بھی مقصد رضائے الہی ہو اور پڑھانے والے کا مقصد بھی رضائے الہی ہو، ماں باپ کا مقصد بھی رضائے الہی ہو، تب اللہ پاک کا یہ فضل و کرم اس کو حاصل ہوگا اور اللہ پاک اپنے اس بندے کو دین اور دنیا میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اس لیے دکھاوے سے محفوظ رہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو علم دین کا فیضان عطا فرمائے اور ہماری نیتوں میں خلوص پیدا فرمائے، اپنا خوف اللہ پاک ہم سب کے سینوں میں اللہ پاک پیدا فرمائے اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھ لیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔